شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. مشکور ہوں سر آپ کا, اور اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو اور اونچائیاں دکھائیں جو آپ ہمارا اتنا خیال رکھ لیتے ہیں, ورنہ ہمیں موقع کم دیا جاتا ہے. اور یہ تو 4-5 کرسیاں ہیں سینیٹنی کے لیے. لیکن سر میں اتنی بات کر لوں کہ کل جو بات تھی اگر سنجیدہ تھی اور انہی کی طرف سے سنجیدہ تھی تو کل یہ بیٹھ کے آرام سے بات کر لیتے. کل جو بیہودگی ہو رہی تھی, او آ کی آوازیں آ رہی تھی, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا, ایسے نرسری KG کے بچے لگ رہے تھے, آرام سے بیٹھ کے کل اس پہ بات کر لیتے. آپ کے ایک سینیٹر کی پروڈکشن آرڈر کی بات ہے تو آپ آرام سے بیٹھ کے بات کرو. آپ نہیں چاہتے کہ اس پہ بات ہو, اس لیے آپ او آ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سینٹ کا مذاق بن گیا, کل نکل گئے, آج آ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کل والے پہ بات کرنے دے. تو یہ ہے ہی اس لیے کہ آپ آرام سے بیٹھے. خیر او آ کرنا ہے, باہر او کرتے رہے, لوگ بھی خوش ہوں گے, آپ بھی خوش ہوں گے. سینٹ میں تھوڑا آرام سے بیٹھ کے, اسی لیے ہے کہ ڈائیلاگ جو آج آپ کرنا چاہتے ہیں کل او کے بجائے آپ کے ڈائیلاگ کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. اور ہم نے کل بھی ریکویسٹ کی, سر پاکستان کے مسئلے ادھر او میں پڑ گئے, آ میں پڑ گئے, رہا کرو نہیں رہا کرو, مذاکرات کرو. جو مذاق ہو رہا ہے مذاکرات تو نہیں ہے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں مذاکرات کرو. سر جی پلیز آپ اپنا پختونخوا اپنا سوال. بارود کا ڈیر بنا ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کو جان بوجھ کے ایک دفعہ پھر بارود کا ڈیر بنایا ہوا ہے. کل پرسوں پشاور میں ایک سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم سب موجود ہوتے ہیں. لیکن سر ہمارا یہ پختونوں کا مسئلہ نیا نہیں ہے. اس کو اگر ہم پس منظر میں دیکھیں تو ایک تو یہ پرانا مسئلہ ہے, 50 سال پرانا مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے اپنی ریاست نے ہمارے لیے بنایا ہوا مسئلہ ہے. کیا ضرورت تھی, ہسٹری سخت ہوتی ہے, کیا ضرورت پڑی تھی ضیاء الحق صاحب کو کہ وہ امریکہ کے پیٹرو ڈالرز کے بدلے پختون سرزمین کا سودا کرے. بس آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا 10 منٹ ہے اس کے اندر اندر یہ سارے انشاءاللہ سر, انشاءاللہ 3 منٹ گزر. ابھی میرے ٹائم پہ گھڑی شروع ہوئی, کسی اور کے ٹائم پہ گھڑی بند. جی آپ بات کر لیں, مگر چلے کوئی مسئلہ نہیں سر, آپ چاہتے ہیں میں جلدی کروں. سر جی آپ بات کر لیں پلیز, آپ بات کریں. اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی یہ دو بیچ میں آپ ان کو ہم تو سمجھتے ہیں پڑھے لکھے جی لوگ. عمل صاحب جی آپ بات کریں. سر جی بات کریں. ہم نے افغانوں کو ویلکم کیا, روس بھی جاتا ہے, امریکہ بھی واپس جاتا ہے, افغانستان کو ایک رجیم ملتا ہے. لیکن جیسے جنیوا ایکٹ ہوتا ہے اور جنیوا ایکٹ کے بدلے روس اور امریکہ جاتا ہے تو ادھر طالبان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور ہم پاکستان ایک دفعہ پھر طالبانوں کے ایک گروپ کو سپورٹ کرتے جن کو اس وقت طالبان آف کندہار کے طالبان کہا جاتا تھا. اور ہم نے ان کو سپورٹ کر کے جو بھی سیاسی لیڈر آیا, پختونوں کے لیے پالیسی ایک رہی. معذرت کے ساتھ 88 میں, 90 میں, 93 میں, 97 میں میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ طالبانائزیشن کو اور طالبانوں کو پروموٹ کرتے رہے. اس وقت کی پیپلز پارٹی, ہمیں ابھی بھی یاد ہے بابر صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, اور آن ریکارڈ بابر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں. کون ان کے بچے ہیں؟ جو پختونوں کا خون چوس رہے ہیں. مشرف صاحب آئے, مشرف صاحب نے ان پیٹرو ڈالرز میں زیادتی کی, ہم اپنے دروازے کھول دیتے ہیں. کن کے لیے؟ ان طالبان کے لیے.
5 سال بدترین، تاریخ کے بدترین، میں اس طرح کہوں گا کہ اس وقت ہم بالکل جنگی حالات میں تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی فرنٹ فٹ پہ قوم کا مقدمہ، اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑتے ہوئے طالبانوں کے سامنے ہم نے اس دھرتی کے لیے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی۔ 2013 میں وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اور صوبے میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے، اور پھر پی ٹی آئی کلم کلا طالبانوں کے سپورٹ کا اعلان کرتی ہے، ان کے لیے دفاتر کا ڈیمانڈ کرتی ہے، ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے بات کرتی ہے، بلکہ ان کو پورا کلم کلا سپورٹ دیتی ہے۔ اور پھر سر جب عمران کی حکومت آتی ہے وفاق میں، یہ وزیر اعظم بنتا ہے، تو پھر ان طالبان کو پھر کھلا سپورٹ دیا جاتا ہے۔ سر میں 1 منٹ لوں گا جی، بس چونکہ ان کے اوپر بات آ رہی ہے تو خیر ٹائم کی فکر ہو گئی ہے۔ سر میں وائنڈ اپ یہ کروں گا کہ بدقسمتی سے باقی ممبران نے بھی تو بات کر پختون کے لیے، پختونخوا کے لیے جو بھی ہو، نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ پہ سٹیٹمنٹ پڑھے جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے کہ طالبان پنجاب نہ آئے، باقی خیر ہے جو کرنے ہیں وہ کر لیں۔ سر میں پختون کاز لڑ رہا ہوں، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ ذیشان خانزادہ کا بھی مسئلہ ہے۔ جب آگ لگے گی مردان میں تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ذیشان خانزادہ عمران خان کا سپاہی ہے تو یہ آگ اس سے دور رہے گی۔ جب آگ لگے گی سوات میں تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کو تو یہ آگ سے دور رکھو، نہیں، اس آگ میں آپ اور ہم سب ساتھ جلیں گے۔ سر میں بدقسمتی سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میجر کاز ہے اس میں جو بھی ہو ہمارے لیے نظریہ ایک رکھتے ہیں۔ سر آپ اپنے چیئر کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے میری سر 3 ریکویسٹ ہے۔ ایک، جب اعلان یہ بول دیا جاتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس پہ کافی نہیں ہے، آپ کی وہ غلطیاں ہمارے قوم کو لے ڈوبی ہے، آپ کی وہ غلطیاں ہمارے قوم کو معذور کر گئی ہیں، لہٰذا سر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے کہ کم سے کم تاریخ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم مان لیں کہ ہاں یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔